اے اللہ تیری بلندی کی کوئی انتہا نہیں، ہماری پستی کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ تیری بلندی کی کوئی انتہا نہیں اور ہماری پستی کی کوئی انتہا نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو بلند ہے، تو بالا ہے، تو اعلیٰ ہے، تو عظمت والا ہے۔ اللہ ہم بے بس، مجبور، مقہور، نہ جانے کتنے شرمندہ پشیمان تیرے سامنے اللہ ہم یہ اظہار کر رہے ہیں۔ تیسرا سپارہ، تیسرے سپارے کا پہلا صفحہ، ایک عظیم قرآن کریم کی آیت، آیت الکرسی، جس کے پڑھ لینے کا ثواب، اجر اور اس کے فوائد سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ شیطان کو دور بھگاتی ہے، سرکش جنات کو یہ آیت دور بھگاتی ہے، اللہ کے حکم سے ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پوری آیت الکرسی میں کہیں بھی شیطان کے شین تک کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ آپ پڑھ لیں گے تو شیطان آپ سے دور رہے گا، سرکش جنات آپ سے دور رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کے ایسے ایسے عظیم نام اور صفتیں بیان ہوئی ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے، دنگ رہ جائے۔ اسی لیے اس کو آیت الکرسی کہا گیا اور اسی لیے یہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے۔ اس آیت کا آغاز اللہ، لفظ اللہ سے ہوتا ہے، اور لفظ اللہ ہی اپنے آپ میں ایک ایسا کمال لفظ ہے کہ پوری کائنات میں آپ کو کسی اور کا نام رکھا ہوا اللہ نہیں ملے گا، یہ صرف اللہ ہی ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ، اللہ، تو وہ اللہ کون ہے، کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ کہ جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا اللہ وہ کیوں؟ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی کیوں نہیں ہے؟ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق کوئی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ الحی القیوم، میں حی بھی ہوں اور میں قیوم بھی ہوں، میں زندہ بھی ہوں اور پوری کائنات کے نظام کو تھامنے والا بھی ہوں، اس لیے میرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ ہے تم میں سے کوئی ایسا کہ جو ہمیشہ زندہ رہے؟ ہے تم میں سے کوئی ایسا کہ جو اس پوری کائنات کے نظام کو تھام سکے، چلا سکے؟ نہیں ہے، وہ میں ہوں، اس لیے میں عبادت کے لائق ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، تم پوچھتے ہو نا کہ میں عبادت کے لائق کیوں ہوں، میں معبود برحق کیوں ہوں، تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ اور نیند کیا ہے؟ ایک نقص ہے نا انسان میں، ایک بیماری ہے۔ ایک لمبا سفر طے کر رہا ہے انسان، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اونگ آنے لگتی ہے، سفر میں اونگ آنے لگتی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ غفلت کی ابتدا ہے، غفلت کی ابتدا ہے اونگ آنا۔ اور جب اونگ آتے آتے وہ گہری ہو جاتی ہے تو انسان نیند میں چلا جاتا ہے۔ اور نیند کیا ہے؟ نیند غفلت کی انتہا ہے۔ تو تمہارا پروردگار، تمہارا رب غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، سونا اور اونگنا اس سے وہ بالکل مبرہ ہے، پاک ہے۔ باقی فرمایا وہ ہم عبادت کے لائق اس لیے ہیں کہ لہو ما فی السماوات والارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کا ہے۔ زمین، آسمان، نباتات، جمادات، حیوانات، درندے، چرندے، پرندے، دریا، پہاڑ، سمندر، ہر چیز، پوری کائنات کے خزائن، خزانہ نہیں، خزائن اسی کے پاس ہیں، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا بادشاہ ہے۔ اس نے اگر تمہیں کچھ دے دیا ہے تو وہ اس کی دین ہے، وہ تم سے لے بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا بھی بادشاہ ہے، تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا بھی بادشاہ ہے، اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، کیونکہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ اتنی پاور ہے تمہارے رب کے پاس، طاقت ہے۔ اچھا، پاور ہے، خزائن ہے، طاقت ہے، تو کیا کوئی ایسا بھی ہے اس کے پاس کہ جو اس کے فیصلوں کو تبدیل کروا سکے؟ اس کے اوپر کوئی پریشر ڈال دیا جائے، مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایک فیصلہ کر دیا، جی یہ میری طرف سے یہ فیصلہ ہے، لیکن آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے لوگوں کو بھیج کے اس شخص پہ پریشر ڈال کے، اس قاضی پہ پریشر ڈال کے فیصلے تبدیل کروا دیے۔ کیا تمہارے رب کے پاس بھی کوئی ایسا ہے؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے، راجہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ راجہ کی بیوی، رانی کے پاس جس کو جیل میں ڈالنے کی بات کی گئی ہے، اس کی بیوی آ کر کہتی ہے کہ آپ راجہ سے درخواست کریں نا، آپ بادشاہ سے درخواست کریں نا کہ وہ میرے شوہر کو چھوڑ دے، کہ وہ ان کو آزاد کر دے، جیل میں نہ ڈالے، وہ تو بالکل بے قصور ہیں، وہ تو مجبور تھے، وہ یوں تھے، وہ یوں تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، 100 باتیں کی۔ رانی صاحبہ کو ترس آ گیا، رانی صاحبہ گئی راجہ کے پاس، سنا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو جیل میں ڈال دیا ہے، اس کو رہا کر دیں، اس کو رہا کر دیں۔ راجہ نے کہا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رانی نے پریشر ڈالا کہ آپ کو تو رہا کرنا پڑے گا، اگر آپ نے اس کو رہا نہیں کیا تو میں آپ کے قریب نہ آؤں گی، نہ آنے دوں گی، اب آپ کو اس کو رہا کرنا ہے۔ بس پریشر آ گیا، پریشر آیا، راجہ نے رہا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، الحی القیوم، کیا اس کے پاس بھی کوئی ایسا ہے جو اس کو پریشر دے سکے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، نہیں، کوئی پریشر دینے والا نہیں ہے، کوئی جاہ و عظمت دکھانے والا نہیں ہے، کائنات کی ساری جاہ و عظمت اسی کے لیے ہے۔ علم ہے، خزائن کا مالک ہے، تو رعب بھی رکھتا ہے، دبدبا بھی ہے، کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں دے سکتا۔ ہاں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس کو وہ حکم دے کہ کرو شفاعت، کہ تم کر سکتے ہو شفاعت کرو، ہم سفارش ہم قبول کریں گے، تو ہم اس لیے عبادت کے لائق ہے۔ اتنی عظیم آیت ہے یہ کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات اس میں بھرے ہوئے ہیں، ہم اس لیے عبادت کے لائق ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی رعب نہیں ڈال سکتا، کوئی دبدبا نہیں دکھا سکتا، ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا، ہم جو فیصلہ کر دیں وہ اٹل ہے، وہ آخری ہے، ہم اس لیے عبادت کے لائق ہیں۔ اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہمارے پاس خزائن بھی ہیں، ہم نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، جاہ و عظمت کے مالک بھی ہم ہیں، پوری کائنات کا رعب اور دبدبا بھی ہمارے پاس ہے، المتکبر صفت بھی ہماری ہے، تکبر کی چادر بھی ہمارے لیے ہے۔ تو کیا ان سب کے ہونے کے بعد ہمارے پاس کائنات کا علم نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پوری کائنات کا علم، اور کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم، کائنات کے ایک ایک خطے کا علم، کائنات کے ایک ایک پتے کا علم، کائنات کے سمندر کے ایک ایک قطرے کا علم ہم رکھتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہم ماضی کو بھی جانتے ہیں، ہم حال کی بھی خبر رکھتے ہیں، ہمیں ان فیوچر بھی پتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ یہ علم صرف ہمارا ہے، ہم اس لیے عبادت کے لائق ہیں، یہ علم صرف میرا ہے کسی کو خبر کہ کوئی پتا گر کے ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑا، کسی کو معلوم ہے؟ اللہ کہتا مجھے معلوم ہے۔ کوئی کالے پتھر پہ کالی چیونٹی کالی رات میں چل رہی ہے، اس کے چلنے کی آواز ہم سن رہے ہیں، یہ ہمارا علم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس لیے ہم عبادت کے لائق ہیں،
اس لیے ہم یکتا اور طرح عبادت کے لائق ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، ہماری کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے اتنی بڑی کرسی ہے ہماری. تم چھوٹی موٹی کرسی پہ اتراتے ہو، تمہیں چھوٹی موٹی پاور طاقت مل جائے، تم متکبر بن جاتے ہو، گھمنڈ آ جاتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، ہماری کرسی کے بارے میں کبھی جاننا کہ ہماری کرسی کیسی ہے. ہم تو لوگوں کو کرسیاں عطا کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو خلافتیں دینے والے ہیں، حکومتیں دینے والے ہیں. وسیع اصل کرسی، اصل بادشاہت تو ہمارے پاس ہے. ولا یعودہ حفظہما، وہ اللہ، توجہ فرمائے گا، وہ اللہ کہ جو اس پوری کائنات پہ نظر رکھا ہوا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، ساری کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے. تو کیا یہ کائنات کا کارخانہ چلانے میں اس کو کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، اللہ اکبر. چھوٹا موٹا کام کر لیں، چھوٹی سی دکان کھول رہے ہیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد کیسی سستی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تھوڑی سی بائک زیادہ چلا لیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں. ہم پوری کائنات کے نظام کو چلانے والے، پوری کائنات کے نظام کو تھامنے والے، دن اور رات کو آنے اور لے جانے والے، کہ کوئی سیارہ، ستارے، سمندر، یہ سارے کے سارے معاملات کو ہم چلانے والے. تو ہم اس چلانے میں ولا یعودہ حفظہما، اس کائنات کی حفاظت میں ہم ذرے کے برابر بھی تھکتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں. ہم اس لیے عبادت کے لائق ہیں. ہماری عبادت اس لیے ہوگی کہ کرسی ہماری، پاور ہمارا، رعب ہمارا، دبدبہ ہمارا، جاہ و عظمت ہماری، ہم اس کائنات کے نظام کو تھامنے والے اور کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ذرہ بھر بھی تھکاوٹ محسوس کرنے والے نہیں ہیں. آؤ ہمارے دربار پر آ کر ہم سے مانگو، سوال کرو. ولا یعودہ حفظہما، وہ کیسی آیت ہے، کیا آیات اور کیا جملے، اگر آپ غور کرتے چلے جائیں حیران ہوتے چلے جائیں. وہو العلی العظیم، اللہ اکبر. وہ بلند اور بالا اور وہ عظمتوں والا. اللہ سے کہا کریں، اللہ سے کہا کریں، اے اللہ تیری بلندی کی کوئی انتہا نہیں، ہماری پستی کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ تیری بلندی کی کوئی انتہا نہیں اور ہماری پستی کی کوئی انتہا نہیں. وہو العلی العظیم، تو بلند ہے، تو بالا ہے، تو اعلیٰ ہے، تو عظمتوں والا ہے. اللہ ہم بے بس، مجبور، مقہور، نہ جانے کتنے شرمندہ پشیمان تیرے سامنے. اللہ ہم یہ اظہار کر رہے ہیں کہ تیری بلندی کی کوئی انتہا نہیں اور ہماری پستی کی کوئی انتہا نہیں. اللہ قبول فرما لے. اللہ اکبر. اگر آپ ایک معمولی شخص کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کریں کہ بھائی میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، یا میرے تکلیف ہے، میرے درد ہے، یا اس طرح اس کے معاملات ہیں، تو ایک معمولی شخص کو بھی ترس آ جاتا ہے. یار اتنا پریشان ہے، اتنا پریشان ہے، اتنی تکلیف میں ہے، اتنی اذیتوں میں زندگی گزار رہا ہے. تو اس حاکم الحاکمین کو جب اپنی کمزوری بتاؤ کہ اس کو ترس نہیں آئے گا. ایک معمولی شخص کو ترس آ جاتا ہے، ترس کھا کے کچھ نواز دیتا ہے، کچھ دے دیتا ہے. تو وہ جو شہنشاہ خزانوں کا مالک اس کے سامنے جب رو گے کہ اللہ میں کمزور، اللہ میں تکلیف میں، اللہ میں بیمار، اللہ میں اذیت میں، اللہ میں پریشان، جب اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرو گے، کیا اس کو ترس نہیں آئے گا؟ آئے گا. مانگو اس سے. یہ راتیں مانگنے کی ہیں، یہ ایام مانگنے کے، خوب مانگو. وہو العلی العظیم سے مانگو، لا تاخذ سنۃ ولا نوم سے مانگو، الحی القیوم سے مانگو، اور اس سے مانگو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. نمرود کے ساتھ مناظرے کا چیلنج کون کرتا ہے؟ مناظرے کا چیلنج ہمیشہ وہ کرتا ہے آدمی کہ جو باطل پرست ہوتا ہے. حق پرست کبھی مناظرے کا چیلنج نہیں کرتا، کبھی نہیں کہتا آؤ میرے سامنے بیٹھو. باطل ہی دندناتا رہتا ہے، شور مچاتا رہتا ہے، واویلا کرتا رہتا ہے. آؤ اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے مناظرہ کر لو، آؤ کسی کو اگر اعتراض ہے تو. نمرود نے بھی کہا مجھ سے مناظرہ کر لو. اور مناظرے کا انداز کیا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ اس رب نے، اللہ اکبر، ملک دیا، اللہ نے اس کو ملک دیا تھا، بادشاہت دی تھی، مالک بنایا تھا. اور جس کو ملک مل جائے نا
پاور مل جائے تو وہ مذہب بیزار ہو ہی جاتا ہے. جو پہنچ جائے نا اسمبلیوں میں تو پھر وہ ذرا مذہب کو پیچھے ہی رکھتے ہیں, دین کو پیچھے ہی رکھتے ہیں, الا ماشاءاللہ. تو جن کو طاقت, پیسہ, اقتدار مل جائے تو وہ تھوڑے مذہب بیزار ہو جاتے ہیں. یہ بھی مذہب بیزار تھا. اس نے کہا کس اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت, میں اس اللہ کو ماننے والا, عبادت کرنے والا جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. مناظرے کا چیلنج دینے والے کو یہ نہیں پتا کہ علم کسے کہتے ہیں, معلومات کیا ہوتی ہے. کہنے لگا قال انا احیی امیت, قال انا احیی و امیت, کہ میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. یہاں پہ ایک نقطہ ہے, وہ نقطہ یہ کہ ربی الذی, ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ربی الذی یحیی و یمیت, میرا اللہ وہ ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. اس نے انا احیی و امیت الذی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, کوئی ذکر ہی نہیں کیا ہے. کہنے لگا میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. پھر وہ معروف کہ جس کو قتل کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا, اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو پھانسی کے گھاٹ پہ چڑھا دیا, مار دیا. کہنے لگا دیکھو میں نے بھی زندہ کیا اور میں نے بھی, کیا دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ تو قتل کر ڈالا تم نے, زندہ کرنے والی بات کہاں سے؟ تم نے تو مار ڈالا. آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اب ابراہیم علیہ السلام جان گئے جاہل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے جو میرے سوال کا جواب دیا وہی غلط دیا کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. اور اس نے جو دلیل دی, دلیل جو دیکھو کیسی بوکس ہے, کسی کام کی کوئی دلیل نہیں ہے. کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے. تیرے نہ طاقت ہے, پاور ہے, تو پیسے والا ہے, تو دولت مند ہے, تیرے پاس اقتدار ہے, تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے, زندہ کرتا ہے, مارتا ہے, نکال کے دکھا مغرب سے. وہاں کچھ پرانے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے ہم تو سالوں سے دیکھ رہے ہیں مشرق سے نکل رہا ہے, یہ پاگل ہو گیا نمرود, اس کا دماغ خراب ہو گیا جو یہ اس طرح سے کرے گا. یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کر ہی نہیں سکتا. ہم سالوں سے, ہمارے ابا و اجداد سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج کہاں سے نکل رہا ہے, مشرق سے نکل رہا ہے. بہرحال وہ وہاں پہ ختم ہو گیا. پھر آگے ایک اور زندہ کرنے اور مارنے کی بات آ رہی ہے. ایک بستی سے ایک شخص کا گزر ہوا, شخص کا نام ذکر نہیں ہے, لیکن مفسرین نے کسی نے لکھا کہ خضر علیہ السلام میں, کسی نے کچھ لکھا. بہرحال یہ نبی تھے. بستی الٹی ہوئی ہے, تباہ ہوئی ہوئی ہے, برباد ہوئی ہوئی ہے, لوگ دھسے ہوئے ہیں. کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, کہ اللہ رب العالمین ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. انا کا مطلب ہے من اینا, کیسے کرے گا؟ کرے گا, یہ یقین ہے کرے گا, لیکن کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا ایکسپیریمنٹ تمہارے اوپر ہی کر لیتے ہیں, تجربہ تمہارے اوپر ہی کر لیتے ہیں. 100 سال تک کے لیے وہ جو کھانا ان کے پاس تھا, اور وہ جو جان وہ خود تھی ذات, اور تیسرا گدھا جو ان کی سواری تھی, موت دے دی. اور 100 سال کے بعد جب اٹھایا اللہ رب العالمین نے, تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کتنے ٹائم ہو گیا؟ کہنے لگے شاید 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ. اللہ اکبر, اللہ رب العالمین نے دکھا دیا, بتا دیا کہ دیکھو میں اتنے پاور میں ہوں, میں اتنی طاقت میں ہوں کہ ہم اسی طرح جب تمہیں موت دے دیں گے ہم دوبارہ تمہیں کھڑا کر دیں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے, اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ فانظر الی طعامک وشرابک, اپنے کھانے اور پینے کی طرف تو دیکھو. 100 سال کا عرصہ, 100 سال کے عرصے کے بعد اپنے کھانے پینے کی طرف تو دیکھو. وہ کھانا اور پینا بالکل ویسا ہی تھا جیسے پہلے دن تھا. حالانکہ سب سے پہلے تو کھانا خراب ہونا چاہیے نا. یہ قدرت ہے اللہ کی, یہ شان ہے اس اللہ کی کہ سسٹم اور وہ سال تو ایک ہی انداز سے دورانیہ تو چل رہا ہے نا, لیکن کھانا پینا خراب نہیں ہوا. یہ دوسری بات آئی, پہلی بھی آئی زندہ اور مردہ کی, دوسری بھی زندہ اور مردہ کی, ایک تیسری آ رہی ہے زندہ اور مردہ کے حوالے سے. اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى, میرے پیغمبر, اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, ابراہیم نے کہا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے ابراہیم, کیا تمہیں یقین؟ اللہ یقین ہے, ایمان بھی ہے, دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا بلاؤ 4 پرندوں کو, 4 چڑیوں کو بلاؤ اپنے پاس, کرو ان کو ذبح, اور ذبح کرنے کے بعد ان کے پروں کو آپس میں ملا دو, اور پھر ان کے گوشت کا قیمہ کر کے اس کو بھی آپس میں ملا دو, اور 4 الگ الگ پہاڑوں پہ جا کے رکھ دو. اللہ اکبر,
اللہ اکبر، مالک الملک ہے وہ، مانگا کریں، اللہ سے سوال کیا کریں، اور جب یہ سنا کریں نا تو کوشش کریں کہ ایمان بڑھ جائے، ایمان ہمارا تازہ ہو جائے۔ ابراہیم چاروں پرندوں کے پروں کو ملا دو، گوشت کا قیمہ کر کے اس کو بھی آپس میں ملا دو، اور پھر جاؤ الگ الگ پہاڑوں پہ جا کے اس کو جا کے رکھ دو، اور پھر اللہ اکبر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کے ذرات کو الگ کر کر کے زندہ کریں گے، اور دکھائیں گے تمہیں کہ ہم مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مرنے کے بعد ذرہ بن جاتا ہے انسان، اگر وہ قبر میں گیا تو مٹی کا ذرہ بن گیا، اگر اس کو جلا دیا گیا تو وہ راکھ کا ذرہ بن گیا۔ ہم تو اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے علی کل شیء قدیر ہیں کہ ہم چاہے مٹی کے ذرات ہوں، چاہے راکھ کے ذرات ہوں، چاہے سمندر کے اندر تمہاری لاشیں تہس نہس ہو گئی ہوں، ہم اکٹھا کریں گے، ملائیں گے، اور واپس تمہیں کھڑا کریں گے اور تم سے حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے سود کا، سود کا۔ فرمایا سود نہیں، حرام ہے۔ کفار نے کہا سود تو تجارت کی طرح تو ہے، یہ تجارت ہی تو ہے سود۔ میں کیسے تجارت ہو گئی ہے؟ کہا تجارت میں اگر یہ چیز 100 روپے کی ہے، میں اگر 110 روپے کی بیچتا ہوں، منافع تو ہے، اور اگر میں کسی کو 100 روپیہ دیتا ہوں اور 100 روپے کے بعد میں اس سے 120 روپے لیتا ہوں، قرض دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ تمہیں مقررہ تاریخ پہ 100 روپے نہیں بلکہ 120 روپے دینے، تو یہ بھی تجارت ہی تو ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے دماغ کا خبث ہے، یہ خباثت ہے یہ تمہارے دماغ کی، یہ شیطانیت ہے تمہارے دماغ میں جو تم کہہ رہے ہو کہ سود تو تجارت کی طرح ہے، کہ اگر یہ چیز ہے 100 روپے کی اور میں 105 کی بیچ رہا ہوں تو کیا ہو گیا، اور اگر ادھر 100 روپے لے کے میں 120 لے رہا ہوں تو کیا ہو گیا۔ فرمایا تجارت کے اندر نفع نقصان دونوں ہے نا، کبھی تجھے 110 مل سکتا ہے، کبھی 105 ملے گا، شاید کبھی 100 کی بھی بیچنی پڑ جائے، شاید اس سے بھی کم کی بیچنی پڑ، نفع نقصان دونوں ہے نا۔ سود میں تو کیا ہے، صرف نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے کہا کہ اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اگر تم اس سے باز نہیں آئے اللہ کا عذاب شدید ہے اور کوئی برکتیں نہیں ہوں گی اس سود کے مال کے اندر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، بلکہ ایک نقطہ اور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ایک چیز ہے سود، اب سود کے بغیر کیا آپ کا اور میرا گزارا نہیں ہے؟ بالکل ہے گزارا، متبادل اللہ دیتا ہے، متبادل اللہ نے کہا ہم دیتے ہیں۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، اللہ اس کا متبادل کیا ہے؟ نکاح کرو۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، متبادل کیا ہے؟ نکاح کرو۔ سود کے قریب نہ جاؤ، اس کا متبادل کیا ہے؟ قرض لے لو، قرض حسنہ لے لو، کسی اپنے مسلمان بھائی سے مقررہ وقت کے لیے جو رقم لی ہے یہی طے کرو کہ اس مقررہ وقت پہ وہی رقم میں تجھے ادا کروں گا، سود نہیں، قرض لے لو۔ اور اللہ نے آگے فرمایا اسی سپارے کے اندر کہ اگر وہ قرض نہ دے سکے، وقت آ جائے، مہلت دے دو، ڈھیل دے دو، تھوڑا سا جانے دو، آگے بڑھا دو، اور اگر وہ پھر بھی نہ دے پائے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اور جو تمہیں تنگی اور پریشانی ہوئی ہے وہ آسانیاں اور وہ آسائشیں اپنے رب سے لے لینا، وہ خیر اپنے رب سے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شہوات کو بھڑکاتی ہیں اور اسے شیطانی ہتھ کنڈے کی طرف اور راستے پہ لے جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے محترمہ کا ذکر ہوا ہے، من النساء، فرمایا عورتیں، عورتیں اس سے بعد آ جاؤ، ان سے نکاح کرو، اگر نکاح نہیں ہے تو ان سے دور رہو، اور یہ تمہارے بیٹے اور تمہارا مال، تمہاری دولت اور تمہارا سونا، تمہارا چاندی، یہ سب کے سب ایسی ہیں کہ جو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، لہذا اس کو اعتدال میں رکھو۔ یہ ساری چیزیں تمہاری اعتدال میں ہونی چاہیے، سونا چاندی، مال دولت، پیسہ، سب کچھ، اولاد بھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ نعمت تو اپنی جگہ ہے، نعمت ہے، لیکن یہ نعمتیں آ جانے کے بعد کہیں تم آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں مسجد سے غافل نہ کر دے، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہیں اللہ کی مسجدوں سے دور نہ کر دے کہ اولاد کے چکر میں کہ ابھی تو جمعے کی نماز پڑھنے کیسے آؤں میں، جمعے کا خطبہ سننے کے لیے نہیں آ سکتا، بچہ اسکول گیا ہوا ہوتا ہے،
اس کو لے کر آنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ تجارت کرتے کرتے کہیں اللہ کو نہ بھول جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ، اگر ایسا ہوا، اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارہ پانے والے میں سے، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر ذکر ہو رہا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے پہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم ایک بیج زمین میں بوتے ہو تو تم نے کیا سمجھا وہ سڑ گیا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اب کسی کام کا نہیں ہے؟ ارے اس جو تم نے بیج بویا ہے اور اگر تم نے اس کی نشو نما صحیح کی ہے، ہم تمہارے ایسے فصل دیں گے، لہلہاتے کھیت دیں گے اور ایسے پھل اور پھول دیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جب تم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، 1 روپیہ خرچ کرو گے، ہم تمہیں 700 گنا بڑھا کر دیں گے، لیکن اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ نوازے گا، کم نہیں ہوں گے یہ پیسے، بلکہ اللہ اس سے دگنا ہم کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ذکر ہو رہا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، ہم ہیں بادشاہ، ان سے کہیے ہم ہیں بادشاہ، ہمارے پاس ہے طاقت، ہم جس کو چاہتے ہیں حاکمیت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اقتدار دیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں عزتیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہم سے خیر مانگا کرو، اترایا نہیں کرو ہمارے سامنے، گھمنڈ نہیں کیا کرو، ہم سے خیر مانگا کرو، خیر ہمارے ہاتھ میں۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر فرمایا ایک فارمولہ دیا کہ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ جی چاہتے ہیں۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِي، رسول کی اتباع شروع کر دو، میرے رسول کی پیروی شروع کر دو۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین تم کو اپنا پسندیدہ بنا لے گا، کب؟ جب تم میرے رسول کی اتباع کرو گے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت بیان ہو رہی ہے اس سپارے میں، جو میں نے مختصر کیا، وہ یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھو، سوچ لو، سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر پہنچو گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہ یاد رکھو کہ تم آخرت میں خسارہ پانے والے ہوگے، تم آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ پھر اس میں ذکر ہوا ہے مریم علیہ السلام کا بھی، پھر اس میں ذکر ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور یہ جدید سائنس کی دھجیاں قرآن نے اڑا کے رکھ دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا معجزات سے نواز دیا تھا کہ پھونک مارو تو وہ پرندہ بن جائے مٹی میں، اور پھر اگر کوئی مردہ ہے تو اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیں۔ ارے یہ نہیں، بلکہ یہاں تک بھی کہ عیسیٰ بتا دیں جو تو آیا ہے تو کیا کھا کر آیا ہے، تیرے پیٹ میں کیا ہے، کیا کھا کر آ رہا ہے۔ عیسیٰ یہ بھی بتا سکتے ہیں علیہ السلام، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ تیری تجوری میں مال کتنا رکھا ہوا ہے، بینک بیلنس نے کتنا بنایا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اللہ کی طرف سے معاوضہ، کہ یہ جو آج جدید سائنس سوچے کہ ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کئی سو سالوں پہلے، ہزاروں سالوں پہلے یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں، اور اب ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ کر سکیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، تمہاری عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے، ہم تو وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 34 سپارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔